اور یہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم سن لیجئے گا۔ سیدنا فضیل بن نیاز بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اپنے وقت کے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہی ہیں اس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت بڑھیا جس کے یہ 2 دانت آگے کو نکلے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا۔ آنکھیں نیلی ہوں گی، دانت باہر کو نکلے ہوں گے، انتہائی بدصورت ہوگی، دنیا کے سامنے اس کو لایا جائے گا اور پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ یہ جو نیلی آنکھوں والی انتہائی بدصورت 2 دانت آگے کو نکلے ہوئے جو بڑھیا ہے اس کو جانتے ہو؟ لوگ وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے جواباً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے، ہم نہیں اس کو جاننا چاہتے۔ وہ اتنی بدصورت ہوگی کہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے، ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ کوئی جاننے والی چیز ہے؟ اس کی شکل تو دیکھو کتنی بدصورت ہے، اوپر سے نیلی آنکھیں، باقی کسر 2 دانتوں نے نکال دی۔ ہم یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں۔ جب لوگ یہ کہیں گے تو پھر آگے سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پہ تم فخر کیا کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے تعلق توڑتے تھے، اسی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے۔ یہ وہی دنیا ہے جس کی محبت اور عشق میں تو ایسا پاگل ہوا، نہ تجھے کوئی رشتہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ کا رسول یاد رہا۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتا، تب تو اس کی محبت میں ایسا پاگل دیوانہ تھا، تجھے کچھ تو چاہتا تھا بس یہ مجھے مل جائے، میں اس کو حاصل کر لوں، اس کے لیے سود لینا پڑے، اس کے لیے رشوت لینی پڑے، اس کے لیے ملاوٹ کرنی پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو کتا کھلانا پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو جناب گدھا کاٹ کے کھلانا پڑے، میں تیار ہوں بس مجھے یہ مل جائے۔ اور آج کہہ رہے ہو کہ میں اس کو پہچاننے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہی تو وہ دنیا ہے، کیوں بھاگ رہے ہو آج اس سے؟ یہی وہ دنیا ہے جس نے تمہیں ایسا پاگل دیوانہ کر دیا، کچھ یاد نہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے حضرت؟ یہ آپ بازاروں میں چلے جائیں، کیچپ انتہائی گندا، کسی کو نہیں یاد یار اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے اس کو، اللہ کی مخلوق بیمار ہوگی اس کو کھا کے، نہ 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 پیسے ملنے چاہیے۔ اگر اچھا کیچپ یوز کروں گا، اچھی مایو یوز کروں گا، اچھی بریڈ یوز کروں گا، اچھا چکن یوز کروں گا، بچت کم آئے گی، زیادہ پیسے چاہیے مجھے، کیونکہ دنیا میرا مقصد بن چکی ہے۔ اللہ کی مخلوق مرتی ہے تو مر جائے، اللہ کی مخلوق بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے، ان کے جگر خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، ان کے گردے خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، مجھے تو پیسے چاہیے۔ چلیا تجھے کس پاگل نے کہہ دیا کہ گندی کیچپ یا گندی مایو یا گندا بریڈ یا گندے مسالے یوز کرنے سے تیرے پیسے بڑھ جائیں گے؟ اور بے وقوفا ایسے نہیں بڑھتے، بڑھیں گے اس کے جس کے اللہ بڑھائے گا، بڑھیں گے اس کے جس کے تو یہ سوچ رکھ نہیں یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں گندا کیچپ یوز جو میرے اللہ نے میرے ودانے نے ودائے گا، یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں نے گندی چیز یوز ہے۔ لیکن ایسی دنیا کی کہا جائے گا آج اس کو پہچاننے سے بھی بھاگ رہے ہو۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے تم نے سارا کچھ کیا، جھگڑے بھی، گلے کٹے، گولیاں چلی، قطع تعلقی ہوئی، رشتہ دار چھوڑے، باپ چھوڑ دیا، بہن چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، اب پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہو۔ یہ وہی دنیا ہے جس پہ شیدا ہو کے جس کی محبت نے تم نے سارا، اسی لیے تو حضرت سلطان نے کہا ہے، فرماتے ادی لعنت دنیا تائیں، بھائی یہ تو ہے ہی ملعون، اس پہ تو اللہ نے یہ تو ہے ہی ملعون۔ اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی تو اللہ کسی کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ عطا نہ فرماتے۔ دیکھ لو حضرت ساڈے لی رگڑے نہیں ہوتے، کھول چھڑے نے بوئے ہونا نے، فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، وہ ہے ہی ملعون ہے، یہ مغضوب ہے،
لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دھارا ہوں. وہ ہوتے تھے ساری لعنت، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، پھر بھی اس پہ شیدا ہو گئے. جس کو ساری لعنت اس پہ، جس کو پتہ بھی ہے، جس نے اس سے محبت کی، اس نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا، نہ دین چھوڑا، نہ دنیا چھوڑی، نہ آخرت چھوڑی. ساری لعنت اس پہ، پتہ ہونے کے باوجود پھر اسی پہ مر رہا ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو لینا ہو تو یہ تجھے بہت کچھ دے گی، لیکن اگر تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا نا، پھر تیرا ککھ نہیں رہنا. حضرت جی یہ میں سچی بات، جتنے حضرت یہ ابو بیٹھے ہو، یہ جو بچے قرآن نہیں نہ کھول رہے، پہلی غلطی میری ہے. بچہ حضرت جی سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی ذات ہے. بچے کا سب سے پہلا جو آئیڈیل ہوتا ہے نا، اس کا والد ہوتا ہے. جس سے سب سے پہلے وہ انسپائر ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، وہ اس کا والد، جس کی وہ کاپی کرتا ہے، جس کی کاپی کرنے کو اس کا دل کرتا ہے. لیکن حضرت جی میں اب اس پہ کیا لفظ بولوں؟ میرے بچے نے کبھی میرے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہی نہیں. اس نے جب بھی دیکھا میرے ہاتھ میں، انہوں نے کہا پتہ نہیں کی کو اعلیٰ قسم دی شے وے، نہ امی چھڑ دی تو نہ ہی ابو چھڑ دا. پھر انہوں نے بھی پڑھ لیا. اور آج لوگ ہم سے دم کروانے آتے ہیں، اے حضرت جی دم کرو، موبائل نہیں چھوڑ. میں کی دم کروں؟ یہ ہمارا قصور. میں نے اس کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہی نہیں کبھی. اس نے میرے ہاتھ میں کبھی قرآن پڑھتے ہوئے سسکیاں، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کا نم ہونا، یہ منظر میرے بیٹے کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا. کہ بحیثیت باپ میں قرآن سے اتنا پیار کرتا کہ دیکھ دیکھ کے میرے بچے کو بھی قرآن سے عشق ہو. یار کیا کوئی چیز ہے، میرے ابو چھوڑتے ہی نہیں. اور دیکھتا کیا ہوں، جب میرے ابو قرآن کھولتے ہیں میرے ابو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. میرے بیٹے نے کبھی مجھے مصلی پہ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ حضرت جی ان کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے. اقبال نے کہا نہیں تھا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندانے مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. سکھائے کچھ نہیں. جویں دے آپ ہی دنیا دار انہوں نے انج دے ہی بنان لے گئے. انہوں دے اندر بھی حضرت دو ہی شاواں ٹھوکیاں نے، نوکری تے چھوکری. صحیح بات ہے، دو ہی. کوئی مقصد، کوئی دین، کوئی مودت اہل بیت، کوئی صحابہ علیہم رضوان سے وفا. جویں دے آپ ہی دنیا دار انہوں نے بھی بنان لے. لیکن کیا ہے یہ دیکھو جی کیسے کیسے کام ہوا. بابا صاحب کی والدہ فرید نماز پڑھنی ہے. فرید بچے تھے، اماں کیا ملے گا نماز؟ فرید جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا تو ایک شکر کی پوڑیاں ملے گی. اس وقت کی چاکلیٹ، اس وقت کی چاکلیٹ آپ کو یاد ہے نا؟ یہ اب کینڈیز، یہ چاکلیٹیں عام ہوئی ہیں. بچپن میں حضرت تو ڈبے جو چینی کاٹ کے کھانی ہے، یہ تو اب یہ چاکلیٹس وغیرہ عام. اس وقت کی چاکلیٹ حضرت جی ہونا کیا، جب اماں جی نے مصلی بچھانا نماز کے لیے، ساتھ ہی پڑیا بھی رکھ دیں. بابا صاحب نے جب نماز پڑھ کے مصلی اٹھانا، شکر کی پڑیا. دیکھا جی ایک دن والدہ صاحبہ کہیں تشریف لے گئی اور کچھ معاملات اس طرح کے بنے کہ وہ واپس تشریف نہیں لا سکتے. نماز کا وقت آ گیا. پکا پتہ تھا فرید مصلی بچھائے گا، لیکن ہونا کیا ہے جب اس نے مصلی اٹھانا ہے تو نیچے سے شکر کی پڑیاں نہیں نکلنی، تو کہیں یہ نہ ہو میرے فرید کا اعتقاد ٹوٹ جائے. وہ ادھر بابا فرید مصلی پہ اتھے مانے مصلی پڑھ اور عرض کرتی ہے رب کریم میں نے ایک طریقے سے فرید کو تیری طرف راغب کیا. جب میں نے اس کو نماز کے لیے کہا تو مجھے پوچھا کہ کیا ملے گا نماز پڑھ کے. تو میں نے کہا جب تو مصلی اٹھائے گا تو شکر کی پڑیاں ملے گی. تو پہلے تو پڑیاں میں رکھتی رہی، لیکن آج میں وہاں موجود نہیں. آج جب فرید مصلی اٹھائے گا تو نیچے سے پڑیاں نہیں نکلے گی، کہیں میرے فرید کا اعتقاد نہ ٹوٹ جائے. اے رب کریم آج اپنی بندی کی عزت رکھ لینا. کتابوں میں لکھا ہے جب بابا صاحب نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑیاں موجود تھی.
اللہ ہیں۔ اس طرح ہوں لیکن آج کچھ نہیں، کوئی اب باپ گھر آ کے نہیں پوچھتا نماز پڑھی نہیں پڑھی، باپ خود بے نماز ہے، اس نے کیا پوچھنا بچوں؟ اب نہیں باپ پوچھتا کہ اس نے قرآن کھولا نہیں کھولا، باپ خود ہی نہیں کھولتا۔ اس لیے بھائی جتنے بیٹھے ہو خدا دا واسطہ جی آؤ اس پاس وہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اس کے دو اس کو یہ اس کی باقی تیرے رات آئی تو کیا کیا وجعلنا نومکم سباتا، رات سونے کے لیے بنائی ہے، سو۔ وجعلنا النہار معاشا، دن آیا تو کام نے، دن کام کے لیے بنا، کر کام، لیکن 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اللہ جب تجھے بلائے، جب تجھے ہمارے گھر سے یہ آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، بس جیسے یہ آواز آئے چھوڑ دینا سارا کچھ، تیاری کرنا ہمارے گھر جیسے یہ آواز آئے۔ لیکن حضرت یہ آواز آ کے آ گئی ہے، مسجدیں خالی ہیں، وہی 5 6 7 10 12 13 14 نماز، پورے دا پورا پنڈ بے نماز بغیر کسی وجہ تو، بھائی تم وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ یا آج میں سیالکوٹ ہوں، کل میں نے جھنگ جانا ہے، اتھے جا کے معاف نہیں، 290 کلومیٹر ہے سیالکوٹ سے جھنگ، لیکن نماز اتھے بھی جا کے، یہ انگلینڈ گیا 5 6 ہزار کلومیٹر ہے، اتھے ہی معاف کوئی نہیں، ساریاں پڑھی ہیں، پکار بیٹھے ہی نہیں پڑھے، جنگ میں نہیں معاف، بیماری میں نہیں معاف، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا تیمم کر کے پڑھنا ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھنا ہے، جو اتنی ضروری ہے تو بغیر وجہ کے نہیں پڑھ رہا، کوئی وجہ بھی کوئی نہیں۔ اس لیے بھائی پھر انشاءاللہ اللہ کوئی موقع لائے، اس لیے جتنے پتر بچے بیٹھے ہو نماز پڑھو بیٹا، بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ 10 میرا 1 گھنٹہ 20 منٹ کیوں نہیں دیتے میں؟ اللہ کتابوں میں کچھ ایسا نہیں لکھا، میں بات کا مفہوم بیان کر رہا، سب سے پہلے 10۔ چلے میں ایک اور سوال کرنے لگا، مجھے پتا ہے ادھر بھی جو جواب ہے، کوئی اگر حضرت اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی ایک بندہ حضرت اس مجمع میں ایسا بیٹھا ہے جس کو کہیں سے کوئی دعوت نامہ آیا ہو، کوئی شادی کارڈ، کوئی منگنی، کوئی ولیمہ، کوئی عقیقہ، کوئی دہاڑے، کوئی سگن، کوئی وجہ بھی کوئی نہیں تھی، ناراضگی بھی کوئی نہیں تھی، پھر بھی نہیں گئے، کوئی ہے بندہ تو ذرا اٹھ کے مجھے اپنی زیارت تو کرواؤ، ان پاکستان پھر لتا جب میں منو مجھے لبا، بلکہ یہاں تک ہم کرتے ہیں اگر مطلب 2 یا کٹھے آ جانا تو کی کریں گے، ونڈ پاواں گے، کوئی تسی ادھر جاؤ تسی ادھر جا، کرتے نہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی حالت بن جائے کہ نہیں ایک بندہ لازم بھیجیں گے، کیا کہہ کہ وہ کارڈ آیا ہے کارڈ، میں کہتا ہوں بندے تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اور تجھے جو بندہ کارڈ بھیجے، تجھے جو بندہ پیغام بھیجے اپنے گھر آنے کا وہ تو تجھے یاد ہے، لیکن جو اللہ کے گھر سے روز تجھے 5 بار پیغام آ رہا ہے وہ نہیں تجھے یاد۔ کوئی وجہ تو بتاؤ بھائی، کوئی بندہ اٹھو حضرت جو کسی دعوت نامے پہ ناراضگی کوئی نہیں، بیمار نہیں ہوا، ایشو کوئی نہیں بنا، بھائی فیصلہ آباد جانا پڑے فیصلہ آباد جائیں گے، کیری ڈبہ رینٹ پہ کروائیں گے، اے پی وی رینٹ پہ کروائیں گے، ود فیملی جائیں گے، ایتھے کوئی کیری ڈبہ نہیں، کوئی اے پی وی نہیں حضرت، تیرے محلے میں گھر ہے اللہ کا، پھر روتے کیوں ہو؟ ابھی تو پتر جتنے نوجوان، خدا کی قسم ہے یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی نسبت مبارکہ کا فیض ہے، ساڑیاں بوتیاں نہیں بگڑیاں، صحیح کہہ رہا ہوں، یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت ہے، ہم پہ پتھر نہیں برسے، زمین میں نہیں دھنسائے گئے، علماء بیٹھے ہیں، کھولو قرآن پاک، وہ کون سا گناہ رہ گیا جو ہم نے نہیں کیا؟ ایسے ایسے گھنونے گناہ بھی فون میں ہم تک آتے ہیں، مجھے بتاتے شرم آئے، ڈر جاتے ہیں زندہ کس طرح ہم سارے، پھر وہی قرآن کی آیہ مبارکہ یاد آ جاتی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
तो तू कौन है इतना? तुझे अल्लाह बुलाए, तू आए ना। तुझे आके एक स्पाटा कह जाए कि तुझे आज मोतरे थाने में SHO ने बुलाया, मैं देखता हूं तू पहुंचता कि नहीं। तू अल्लाह को SHO जैसा भी समझता। लेकिन क्या है पुत्र, साड़ियां रस्सियां दराज कर छड़ियां ने उन्हें। ठीक है बंदिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, आना ते साडे कोल ही है ना। फिर गल करेंगे, पूछेंगे। 10 बंदे 24 घंटे दिए, 22 घंटे 40 मिनट तेरे थे, 1 घंटा 20 मिनट तुझे कहा था तूने हमें देने हैं, क्यों नहीं दिए? पहली बात ही तो शुरू होनी, बाकी बातें तो बाद में आएंगी। इधर बात ही तो शुरू होनी है। 10 पूरा खाता खोला जाना है हजरत। यौम तुबला सरायर, वो फलां ब्याह शादी फैसलाबाद थी, गया तू। वो फलां शादी इस्लामाबाद थी, गया तू। तेरे मोहल्ले में हमारा घर, 10 कदम तूने चलने थे, हमारे घर में आ जाना था। टांगे टूट गई थी तेरी, छाले निकल आए थे तेरे पैरों में। शादी पे जाने को तेरे पास टाइम था, आज नहीं। और याद रखो पुत्र, ये नहीं कि एयर कंडीशन वाला कमरा होगा जहां में कुर्सी पे बिठा के पूछा जाएगा।